اللہ کے پاک نام سے چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 92 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم اس وقت تک اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑا ہی پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے. ملتا ہے کہ اس آیت کا اثر صحابہ کرام نے بڑے عمدہ طریقے سے قبول کیا تھا. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں انصار میں حضرت ابو طلحہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، ان میں سے بیرہا کا باغ آپ کو سب سے پسند تھا. یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے. عمدہ اور میٹھا پانی، صحیح بات ہے، وہاں پہ عمدہ اور میٹھا پانی وہاں سے نکلتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا بھی کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری کل جائیداد سے بیرہا کا باغ مجھے بڑا ہی پسند ہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں. آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسے کرو کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. ابو طلحہ فرمانے لگے بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ہی کرتا ہوں. چنانچہ یہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. اب آپ امیجن کیجیے، ہمیں کوئی چیز سب سے زیادہ پسند ہے، خواہ وہ کوئی سوٹ ہی کیوں نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہے، خواہ وہ برتنوں کا سیٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے بڑی پسند ہے اور بڑی فیوریٹ چیز ہے، اور اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیز آپ اپنے کزنس کو دے دیں، کیا کریں گے؟ اپنی پسند کی چیز تو ہم انہیں کے مقابلے میں رکھتے ہیں، ان کو یہ دکھانا پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حد لگائی کہ اگر تم نیکی کے عمدہ درجے تک پہنچنا چاہتے ہو، جنت کے سب سے اوپر کے درجے تک پہنچنا چاہتے ہو، جنت میں درجے ہیں نا، جنت کے ہائیسٹ رینک تک پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی ہوگی. ہمیں سب سے پسند کون سی چیز ہے؟ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا نا. وہ کوئی سوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مال بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز، یہ نہیں فرمایا کہ سارا کچھ دے دو. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں دے کے خود باہر بھکاری بن کے خود بھی بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو سارا کچھ دے دیا، اب ہمیں بھی بھیک چاہیے. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے، اپنی پریورٹیز میں سے کچھ چیزیں اللہ کے راستے میں دیں. اب دیکھیں، کچھ لوگوں کو مال بہت پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نیند بڑی قیمتی ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے اپنی پسند کی چیز، اس میں سے جب کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے سب سے اونچا درجے پر، مقام پہ جگہ دے گا. تو ابھی سب سے پہلا تو یہ ایک جائزہ لینا اپنا کہ ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے، اور لازماً اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے کے دیکھیں. یقین کریں اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں دینے سے ایک تو ہمارے ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت انسان دل میں محسوس کرتا ہے، اور نماز میں خشوع میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھی، مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا. جب یہ یہودیوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ تو ہماری ملت میں حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ چیزیں بنی اسرائیل نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، حالانکہ وہ ان کے اوپر حرام نہیں تھی. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ارکن نساء کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت یا دودھ استعمال کرنا چھوڑا تھا. جیسے کوئی بھی انسان بیماری میں اس کو پتہ ہے کہ ایک چیز زیادہ سائیڈ ایفیکٹ کری تو انسان کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دے کہ میں یہ چیز نہیں یوز کروں گا، تو ویسے ہوا تھا. لیکن ان کے دیکھا دیکھے ساری امت نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں وہ عبارت پڑھ کر دکھاؤ. اس سے یہاں پر ایک سبق پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بات اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ کام جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، تو اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی اپنی کتاب لاؤ، پڑھ کے دکھاؤ، قرآن لے کر آؤ کہاں لکھا ہے، حدیث دکھاؤ ہمیں کہاں لکھی، پھر اس بات پر عمل کیا جائے. یہ اللہ رب العزت نے خود مطالبہ کیا کہ اگر تم اتنی اپنی بات میں سچ ہو تو کتاب دکھاؤ، پڑھ کے سنو. لیکن ہم نے کبھی کسی سے مطالبہ کیا کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بس
جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہ چلنے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور فرمایا بے شک پہلا گھر عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبہ. اور فرمایا اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا گیا. بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. ملتا ہے جب طوفان نوح آیا تھا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، پانی ہی پانی ہو گیا تھا، تو اس میں اوپر سے اس کی بلڈنگ گر گئی تھی لیکن بنیادیں اپنی جگہ پہ موجود تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کے اوپر سے دوبارہ پھر سے اس کو بلند کیا، قائم کیا، دوبارہ سے بلڈنگ بنائی. مطلب پہلا گھر جو زمین پہ عبادت کے لیے بنا وہ کون سا تھا؟ کعبہ ہی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ ایسی جگہ جو برکت والی ہے، وہ ایسی جگہ جہاں جا کے دلوں کو ہدایتیں مل جاتی. بہت سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں وہاں سے. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو لے کے جائے اور بار بار لے کے جائے، اور رمضان المبارک میں تو اسپیشلی لے کے جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ بڑی بڑی نشانی ہیں، واضح نشانی. نمبر 1 کئی نشانیوں میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم. اور پھر فرمایا جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مأمون اور محفوظ ہو گیا. وہاں پہ انسان جا کے امن و سکون میں آ جاتا ہے. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج ضرور کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے گا وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ کی جو حرمت ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ برقرار رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز اٹھائی جائے. آپ حرم میں طواف کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کسی کی ہیرے کی انگوٹھی بھی گری ہوئی ہے، کوئی ہیرا بھی گرا پڑا ہے، کوئی چاندی گری پڑی، سونا گرا پڑا ہے، کچھ نہیں اٹھا سکتے وہاں سے. کچھ اٹھا کے اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے کوئی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کا گھاس بھی نہیں کاٹا جائے، یا اگر کوئی گری ہوئی چیز اٹھائے گا تو اگر اٹھانے والا اپنے مالک کو پہچانتا ہو تو اسے وہاں دے دے، یعنی مالک تک پہنچائے، ورنہ وہ چیز چھوڑ دے ایسی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے پوچھا تھا کہ کیا فلاں گھاس ایک ازخر گھاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، وہ تو لوہاروں کے کام آتا ہے، گھروں کی چھت بنائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بس اس کی اجازت ہے. یعنی وہاں پر اگر کوئی جانور بھی آ رہا تو ہم اسے بھی نہیں ماریں گے. لائک وہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں کیا اڑنے والے ٹڈی دل بڑے بڑے، کسی چیز کو نہیں مارا جا سکتا اللہ یہ کہ وہ خود بخود مر جائیں یا بائی چانس پاؤں کے نیچے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کو پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، یا پھر وہ صابی ہو کے مرے. یعنی بندہ مسلمان پھر حالت ایمان پر فوت نہیں ہوتا، پھر اگر استطاعت ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کے حج نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو اتنی وسعت دے کہ سب جا کے حج کر کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، تم اس میں کیوں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس رستے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے. اگر ان کی بات مان لیں گے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے، تو یہ جو کافر ہے یعنی غیر مسلم لوگ ہیں تمہیں دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے. یعنی یہ ایمان کے لیول کو انسان کے اندر بالکل ختم کرنے کی کوشش میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. جو شخص
اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جائے گا وہ ضرور قائم سیدھے رستے پر پہنچ کر جنت تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، پھر سے ہمیں مخاطب کیا گیا اور کیا فرمایا گیا؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن افسوس ہمیں اللہ سے ڈر نہیں، ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں انسانوں سے ڈر لگتا ہے، کبھی ان کی باتوں سے، کبھی ان کے رویوں سے، کبھی ان کے اخلاق سے، کبھی کس چیز سے، کبھی کسی سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف اسی سے ڈرو اور ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا، ایسے ہی ہے نا، اللہ کے ڈر سے نیکیاں کرنا۔ پھر نماز ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اللہ کے خوف کو، اللہ کی محبت کو طاری رکھنا ہے۔ دیکھیے ہم نماز میں ہوتے ہوئے بہت سے کاموں سے رک رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، تو مطلب ہم اپنی عام زندگی میں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کل بھی میں نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ رب کا فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم فرما برداری کا کام کرو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کو موت اسی حالت میں آتی ہے، وہی کام کرتے ہوئے آتی ہے جو انسان کام سب سے زیادہ کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زبان پہ زیادہ کلمات جو رکھتا ہے نا، وہی کلمات اس کی موت کے وقت اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے نا سارا دن جو گیم کھیلتے ہیں وہ رات کو نیند میں اسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو حفظ کرتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، وہ چونکہ سارا دن پڑھتے ہیں نا قرآن، وہ رات کو سائڈ بھی کروٹ بھی لیں گے نا تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچ اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو عادت ہو جاتی ہے سارا دن ایک کام کر کر کے وہ کروٹ لیتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو امیجن کیجئے جو کام ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ اگر نیند کی حالت میں ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے، وہ ہماری زبان سے خود بخود نکلتا ہے، تو موت کے وقت بھی ایسے ہی کلمات ہماری زبان سے نکلیں گے جو ہم اپنی روٹین میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب سوچئے جو لوگ سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں، مرتے وقت اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی تو زبان سے وہی کلمات نکلتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں، ہر وقت گانے گنگنانے کی عادت ہے، ظاہری بات ہے جو کام زیادہ کرتے ہیں وہ ویسے ہی کام کریں گے، وہ وہی الفاظ ادا کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کثرت سے رب کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کس وقت موت آ جائے۔ جو لوگ بہت زیادہ مسجد آتے جاتے ہیں نا، بہت زیادہ، وہ مسجدوں میں فوت ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتے ہیں۔ فرض، سنت، نوافل، تہجد، اشراق، ساری نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ان کو نماز میں بلا لیتے ہیں کیونکہ ان کو کام وہ پسند ہوتا ہے۔ اب ہمیں اپنی پسند کو دیکھ لیں کہ ہمیں کون سے کام کرنے پسند ہے، اور ہم اپنے پورے دن میں ایوریج جو ہے وہ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں یا گناہ کے کام کرتے ہیں۔ اگر زیادہ نیکیاں تو پھر مزید بڑھا لیں اور خوش ہو جائیں اس بات پہ، لیکن اگر گناہ ہے تو پھر ہمیں ابھی بھی ہمارے پاس سنورنے کا موقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے، اور فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تفرقے میں پڑھنے سے، اور فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی تھی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی جب انسان دین اسلام سے دور ہوتا تو وہ گویا جہنم کے کنارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ سکو، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسے ہونے چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت محمدیہ میں ایک گروپ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ کیسے لوگ؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا ایک گروپ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اللہ یہ گویا اللہ کی آرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لوگوں کا ایک گروپ یہ کام کرے۔ وہ کیا کام ہو کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف لائے، لوگوں کو برائی سے روکے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کر دے۔ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہے، خود دین کو سیکھ کر، دین سمجھ کر پھر اسے آگے سکھانے والا بھی بننا ہے۔ لیکن جب تک ہم نے دین کو مکمل نہیں سیکھا تب تک ہم کیا کر سکتے؟ ہم اوروں کو دین کے ساتھ جوڑ سکتے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہونے والے. کامیابی کس میں رکھی ہے؟ جب ہم دین کی دعوت کے ساتھ جڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فرمایا ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے. اور دیکھیں اختلاف کیسے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ جو اسی راستے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام چلتے ہیں. فرقہ نام نہیں میٹر کرتا کہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حدیث ہے، کون سا فرقہ ہے. مین چیز یہ ہے کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے. اور صحابہ نے تو وہی کیا نا جو قرآن میں حکم موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کام کیا جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. تو ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا. ایک بات یہاں پر میں آگے جانے سے پہلے ایکسپلین کرنے چاہوں گی. وہ بات یہ ہے کہ میجورٹی پتہ کیا کہتی ہے کہ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بالکل کھلی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بریانی نہیں کھائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بیڈ پہ نہیں سوئے تھے. تو پھر اگر ہم یہ اور یہ عبادت کر لیتے ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کھانا پینا کوئی عبادت تھوڑی نا، یہ کھانا پینا میں جنت میں تھوڑی نہ لے جائے گا نہ. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاسز یعنی اینک نہیں کبھی لگائی تھی تو یہ تو اینک بھی بدعت میں شامل ہے. اللہ کے بندو ان کی عقل کہاں پہ ہے؟ کیا اینک لگانے سے کوئی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے یا گناہ ملتا ہے؟ یہ تو عبادت سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے. ہر وہ کام جو عبادت سے ریلیٹڈ ہے جس سے جنت، اجر، ثواب یا پھر گناہ مل سکتا ہے، ان کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے. ورنہ دیکھیں کچھ لوگ جنگلی علاقوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ایک ایسے علاقوں میں ہیں، کچھ لوگ ایسے علاقوں میں، جتنے علاقے مختلف ہیں اتنا رہن سہن مختلف ہے، اور رہن سہن میں تو کوئی گناہ نہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ دین کے معاملات کو دنیاوی معاملات کے اندر مکس کر کے لوگوں کو دلیل دیتے ہیں کہ لوگ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم وہ سارے کام بھی کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے. تو وہ کام جو اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ضروری اور فرض ہے. تو پھر آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا. دنیا میں کچھ چمکتے ہوئے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور دنیا کے سیاہ چہرے جنت میں یعنی کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. کیوں؟ اعمال کی بنیاد پر. کل قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پر انسان کے رنگ بدل جائیں گے. جس کے جتنے عمدہ اعمال ہوں گے وہ اتنے روشن اور چمکتے چہرے والا ہوگا. یہ دنیاوی رنگ جنت جہنم میں جانے کا فیصلہ نہیں کرتے، انسان کے اعمال کرتے. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت بلال حبشی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں انٹر نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو جو تم کفر کر رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو. اور بہترین امت کیوں ہو اور کیسے ہو اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. اور فرمایا کیوں؟ جنہیں لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کھڑا کیا گیا. یعنی تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے، تم لوگوں کے لیے خیر خواہ. اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس کے لیے خیر خواہ تھے؟ لوگوں کے لیے خیر خواہ تھے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک خیر خواہی کی؟
وہ عورتیں، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کے جواب تک نہیں دی، بلکہ ان کے لیے دعائیں خیر کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے اپنے بازو سے روک دے، یعنی ہاتھ پکڑ کے اگلے بندے کا روک دے کہ تم یہ کام نہیں کرو، اسے منع کر دے. اور پھر اسی طرح فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان سے روک دے، لیکن اگر کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے کوئی برا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، تو ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے روکیں. لیکن اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں، یعنی آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جاننا چاہیے. ہاں لیکن ہماری میجورٹی کیا کرتا کری جو ہمیں کیا لگے. ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود ہر حرام کام کریں اور اس حرام کام کو دوسروں کے لیے حرام سمجھیں. بس پہلے اپنے آپ کو لا کے اپنی اصلاح کر کے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منع کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی رہی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو تم دبا کر بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکے گی. جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں گے ذلت ان کے مقدر کر دی جائے گی، مگر یہ کہ اللہ کی یہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں. فرمایا یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے تھے. اور فرمایا یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں. وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. اور فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں. وہ سبقت لے جاتے ہیں لیکن کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، بھلائیوں میں دوڑ لگاتے ہیں. اور فرمایا یہ صالح لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، فرمایا جو بھی بھلائی کا وہ کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یعنی جو بھی انسان عمل صالح کرتا ہے، انسان ناقدری کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کسی کے بھی عمل کی ناقدری نہیں کرتے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کے پاس جتنا بھی مال ہو، اس کی جتنی بھی اولاد ہو، وہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. آج مال کمانے کی خاطر اور اولاد کی خاطر کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا ہم نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے مصروف ہی اتنے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی بچے تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. اور فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں ٹھنڈ ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے. اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، فرمایا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کسی کی کھیتی پک کر تیار ہے، کاٹنے سے پہلے اگر اس پر اتنی ٹھنڈی ہوا چلے، وہ جیسے وہ ٹھنڈی ہوا جیسے وہ چیزیں جم رہی ہوتی ہیں، اگر اتنی ٹھنڈی ہوا چلے تو بتائیں فصلوں کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا ایسے ہی نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، بلکہ انسان خود ظلم کرتے ہیں. کیسے ظلم کرتے ہیں؟ کبھی شرک کر کے، کبھی بدعت کر کے، کبھی ریاکاری کر کے، کبھی منافقت اختیار کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ. تمہاری خرابی کے لیے وہ لوگ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے. اور فرمایا ہم نے تمہیں واضح ہدایات دے دی ہیں، اگر تم سوچو تو تم ضرور ان سے محتاط رہو گے. سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم،
تم ایسے لوگ ہو جو اہل کتاب سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مگر علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ یعنی یہ جو کفار ہیں یہ مسلمانوں کے معاملے میں بالکل بھی مخلص نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور فرمایا اور اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حل بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ صرف کافر اور مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ مسلمانوں کے آپس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، ہوتا ہے ایسے، کوئی بھلائی ملتی ہے وہ کڑنے لگتے ہیں، ان کے فیس ایکسپریشن ہی چینج ہو جاتے ہیں، کہہ سکتا پتہ نہیں کون سا ظلم اور زیادتی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو تمہیں ملنے والی بھلائیاں اچھی نہیں لگتی، ان کے اوپر ایک رنگ آ رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، تمہیں جب خوشیاں ملتی ہیں تو ان کو وہ دکھ اور غم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ تمہارا کرنے کا کام ہے کہ تم صبر کرو اور صرف اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی ان لوگوں کی تدبیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں کچھ اچھا ملا اور کسی کے فیس ایکسپریشنز برے ہو رہے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں لو بھائی اس کی نظر لگ جائے گی، اب یہ پتہ نہیں کیا کرے گی، اور یہ وہ ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنا صرف اللہ سے اور صبر کرتے ہو، اس معاملے کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ آگے غزوہ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ابو جہل مر گیا تو ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھالی تھی، اور جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پراپر ایک جنگ کا پلان کیا تھا کہ اس کے مقابلے میں یعنی مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا، بہت سے مسلمان کامیاب ہو گئے تھے اور بہت سے کفار مکہ کے سردار مارے گئے تھے۔ تو اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جب جنگ کی تیاری کی تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح گھر سے نکلے، صحابہ کو لے کے نکلے اور پھر صحابہ کو کھڑے کریں کہ تم لوگوں نے ادھر بیٹھنا ہے، اور کچھ کو کہہ رہے ہیں ادھر سے ہلنا نہیں، ادھر تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح صبح نکلے تھے، لوگوں کو بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے جانتا، مطلب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں بھی سن رہے تھے اور وہ جانتے بھی تھے کہ آپ کب کہاں کیسے پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہوا کیا تھا اس ٹائم بہت سے لوگ اسپیشلی 1000 لوگ تھے، تو اس ٹائم پہ عبداللہ بن ابی چونکہ منافق تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو مال ملتا نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ہم مارے جا سکتے ہیں، تو اس نے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لیا تھا اور واپس نکل پڑے تھے۔ تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جاتا دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی چلے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو چاہیے تھا کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور فرمایا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ وہ رب جو 313 کو کامیاب کرنے پر قادر ہے، وہ رب اب تمہیں 700 یا تم 1000 ہو تو تب بھی تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ جب آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتے بھیج کر مدد کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مدد ایسی فرشتے بھیج کر ہو جایا کرے، ہر مشکل میں، ہر معاملے میں ہماری زندگی میں ایسے آسانی ہوں جیسے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں ہوئیں۔ تو یاد رکھیے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بستروں میں لیٹے تھے کہ فرشتوں نے آ کے جنگ کی تھی؟ ایسا نہیں ہوا نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گھروں سے نکلے ہیں، اپنے علاقے سے نکلے ہیں، باہر میدان جنگ میں آئے ہیں، پلاننگ کی ہے، تیاری کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی فتح، نصرت اور مدد اللہ کی نازل ہو، اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوں، تو پھر ہمیں بھی محنت کرنی ہوگی، ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے بستروں سے نکلنا پڑے گا، سستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہلکی سی نیند آنے لگے تو ہم فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم آج تھک گئے ہیں، آج ادھر درد ہے، آج ادھر درد ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدد کرتا ہے، لیکن کن کی کرتا ہے؟ جو خود دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں، دین کی خاطر نکلتے ہیں، ان کی زندگی کے معاملات میں آسانی ہوتی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کر دے کہ وہ ناکام اور ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہے ہی، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، وہ بخش دینے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نہیں مخاطب کیا، سارے انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سود لکھنے والا، لینے والا، دینے والا، سود کی حفاظت کرنے والا، سود لکھا ہوا پڑھ کے سنانے والا، سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کا سب سے کم درجہ جو ہے وہ ایسے ہے گویا کوئی شخص اپنی ہی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا، نہیں اس قدر کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم صرف مال کی خاطر سود کو حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی مشکل میں تو، پریشانی میں تو کھایا جا سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے ہمیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو، اور فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اس آگ سے بھی بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنہ، فرمایا دوڑ لگا دو، دوڑ لگانی ہے کس کے لیے؟ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف، فرمایا جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آج ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، خوب محنتیں کرتے ہیں، لیکن دنیا ہی کمانے کے لیے، گھر اچھا ہو، گھر عمدہ ہو، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اگر دوڑ لگانی ہے تو تمہیں دو چیزوں کے حصول کے لیے دوڑ لگانی ہے۔ ان میں سے ایک کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے بخشش، کیونکہ اگر بخشش نہیں ہوگی تو انسان کے گناہ اس کو جہنم میں گرا دیں گے، انسان پر گناہوں کا بوجھ اس کو نیکیاں کرنے سے بھی روک دے گا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں، برکتیں اور خیر و بھلائی سے بھی محروم کر دے گا۔ اور پھر دوسری چیز جس کے لیے دوڑ لگانی ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ اس کے لیے جیسے انسان کہتا ہے نا میں نے پختہ عزم کر لیا کہ میں نے یہ کام کر کے رہنا۔ بہت سے لوگ، بہت سے بچے یہ کہتے ہیں میرا ڈاکٹر بننا اور بن کے رہنا، تو وہ بن ہی جاتے ہیں نا، چونکہ ان کا پختہ عزم ہوتا ہے۔ یہ پختہ عزم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کرو، اور پھر اس میدان میں محنت بھی کرو، پھر کس کے لیے؟ جنت کے حصول کے لیے اور بخشش کے لیے۔ اور رمضان ہی وہ مہینہ جس میں بخشش کی بھی ایک طرح کی لوٹ سے لگا دی جاتی ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پکی سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت میں داخل فرمائے۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، جو خاص طور پر تیار کی گئی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ متقی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب متقی کون ہے؟ فرمایا وہ خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ یعنی غلام ہے، گھر میں کام کرنے والا ہے،
ملازم ہے اتنے ہزار سو غلطیاں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کم از کم دن میں 70 دفعہ معاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں معاف کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ ہم جتنا اگلے بندے کو معاف کرتے ہیں، جتنا اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، متقین کون ہے؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. جو دنیا میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنے غصے کو پی جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر غصہ نہیں ہوں گے، اس سے وہ ناراضگی کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے غصے پر کنٹرول کیا ہوگا. آج ہم بھی کیا کتنے آرام سے کہتے ہیں کہ غصہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھا جائے تو ہم غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اور میں ہم سب کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ غصہ ہمیں اس بندے کے سامنے نہیں آتا. ایک مثال سمجھ لیں کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے اور بے تحاشا آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے کہ بس کنٹرول نہیں کر ہوتا. وہ شخص اگر پرنسپل کے سامنے کھڑا ہو، اپنے ہی ادارے کے سب سے بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہو، تو وہ غصہ نکالے گا اس پر؟ بتائیے کیا کرے گا؟ خاموش ہو جائے گا. اور جب جائے گا کسی ایسے کے پاس، خواہ بچے ہیں، خواہ ملازم ہے، خواہ کوئی غریب ہے، سارا غصہ اس پہ نکالنے کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس نے غصہ کنٹرول کیا نا اتنی دیر، جب تک اس کے سامنے کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جس پہ وہ غصہ نکال سکتے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے ہم غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں، غصے کو قابو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو، یعنی جب بھی غصہ آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے جب بھی غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، پانی پی لینا چاہیے، اپنی جگہ چینج کر لینی چاہیے. کیونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے. وہ جیسے ایک جوش اٹھتا ہے نا، جیسے دودھ کو ابال آتا ہے، پانی کو ابال آتا ہے، ایسے انسان کے خون کو ابال آتا ہے. دیکھا غصے میں کچھ لوگوں کی وینز باہر آ جاتی ہیں، ریڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ شیطان مزید غصہ دلاتا ہے، شیطان مزید پریشان کرتا ہے. اور وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ انسان جہنم تک چلا جائے. اور یاد رکھیے گا غصے میں کہی ہوئی بات بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فرشتے لکھ لیتے ہیں، اس کا بھی کل قیامت کے دن حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بھی اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں بھی جنت چاہیے. تو ہمیں کون کون سے کام کر رہے ہیں؟ نمبر 1 کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں ضرور کچھ نہ کچھ دینا ہے، ٹھیک. دوسری چیز غصے کو پی جانا ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا ہے. اس نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا، معاف کرتے. وہ صحابی، وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی بھی ہوئی ہے کہ تین دن مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ اب جو شخص انٹر ہوگا وہ جنتی ہے. 3 دن مسلسل ایک ہی بندہ آتا رہا. تو ایک صحابی نے تیسرے دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو اس کے ساتھ اس کے گھر جا کے رہ کے دیکھنا ہے کہ یہ کرتا کیا. وہ ساتھ جا کے چلے گئے. اس نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیوں رہنے کے لیے آئے ہو. وہ مسلسل 2-3 دن ان کے گھر رہتے رہے. اور انہوں نے دیکھا کہ بندہ تو کوئی مطلب عام ہے، تہجد کے نفل پڑھ لیے، باقی عام روٹین کی نیکیاں کرتا ہے، کوئی ہم سے ہٹ کے اسپیسیفک نیکی عبادت تو میں نے نہیں دیکھی. آنے لگا جس دن، وہ آخری دن جب صحابی آنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم میرے پاس آئے کیوں تھے؟ ہمارے گھر کوئی آئے نا تو ہم پہلے سب سے بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں آپ کیوں آئے ہیں، ریزن کیا ہے. لیکن وہ جب جانے لگے تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کے لیے جنت کی خوشخبری، یعنی جنت کی ضمانت دی ہے. تو ایسی کون سی نیکی ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی نیکی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ میں جب بھی سونے لگتا ہوں میں سارے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ جس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی برا کیا تھا بس میں بھلا دیتا ہوں. معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلا دینا، اگنور کر دینا، چھوڑ دینا اس کو اس کے حال پہ. ہم معاف کر کے بھی بار بار کیا کرتے ہیں؟ میں نے تمہیں معاف کیا تھا نا، اب نہیں کرنا. یہ معاف کو اگنور، دوبارہ اگلے بندے کو اس کا بھی احسان چڑھاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین کی اگلی کوالٹی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں سے جب کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جن سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اڑے نہیں رہتے بلکہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. دیکھیں ایک دفعہ گناہ ہو جانا ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. امت محمدیہ مسلمان ہے، انسان ہے، انسانوں سے خطا ہوتی ہے. کلو بنی آدم خطا، ان سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اپنی غلطیوں سے معافیاں مانگنے والے، کثرت سے توبہ کرنے والے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا. جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جم نہیں جاتے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. دیکھیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ مل کر انسان کو جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کافی ہیں. وہ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ آگ جلانے کے لیے غزوے میں ایک سفر کر رہے تھے، راستے میں رکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا تھا کہ سب کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے لے کے تاکہ آگ جل سکے. کوئی تنکا لے کے آ رہا ہے، کوئی گھاس لے کے آ رہا ہے، کوئی پتا لے کر آ رہا ہے، کوئی شاخ لے کر آ رہا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کے جب آگ جلائی گئی تو پورے لشکر کا کھانا بن گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس موقع پر سب کو کیا نصیحت کی تھی کہ جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے مل کر پورے ایک لشکر کا کھانا پکانے کے لیے کافی ہو گئے، ایسے ہی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے تمہیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بڑے گناہوں سے بھی بچنا، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم سمٹائمز کچھ سمجھتے نہیں ان سے بھی بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ ان کی تو ہم توبہ بھی نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. اور فرمایا تم سے پہلے بہت سے واقعات یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم میں نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ. ہم سب کو کہا جا رہا ہے سستی نہیں دکھانی، غم بھی نہیں کرنا. غم کیا ہوتا ہے؟ ماضی کو لے کے بیٹھے رہنا. آج ہم سیرہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سستی بھی نہیں دکھانی، غم میں بھی نہیں پڑنا. اگر تم مومن ہو تو تم کامیاب ہو کر رہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے، اور پھر تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک اور صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، فرمایا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا. اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کریں کہ کون کتنا صبر کرنے والا ہے، کہ کون کتنا محنتی ہے، کون کتنا جم جانے والا ہے. اور ملتا ہے کہ جب دنیا میں صبر کرنے والے آخرت میں صبر کا بدلہ دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کتر دیا جاتا اور وہ صبر کرتے اور ان کو یہاں پہ اچھا بدلہ ملتا. آج ہمیں ایسی مصیبتوں پہ تو صبر نہیں کرنا پڑتا جن مصیبتوں پہ صحابہ کرام نے صبر کی، تبع تابعین نے صبر کیے، سلف صالحین نے صبر کی. تو سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے تو تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے، سو اب تو تم نے اس کو جنگ احد میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھ لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ہوا پتہ کیا تھا، غزوہ احد جب ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو اس دوران میں وہ ایک دفعہ وہ عبداللہ بن جبیر کو، وہ ایک صحابی رسول کو ایک جگہ فکس کیا گیا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ بہت صحابہ وہاں سے ہل گئے تھے، اپنی جگہ چینج کر لی تھی. تو وہ جب بھگدڑ مچی ہے تو اس ٹائم پہ یہ کسی نے آواز دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ کسی اور کو قتل کیا گیا تھا، تو ان کو شہید کیا گیا تھا. تو لوگوں کو لگا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تو جب یہ خبر سنی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو میدان جنگ میں لوگوں نے جنگ کرنے کی بجائے، کافروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے واپس بھاگنا شروع کر دیا. مطلب اللہ کے نبی نے رہے تو پھر ہمارا یہاں رکنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تو کیا تم دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟
کیا تم نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین اسلام کی خدمت کرنا بند کر دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور فرمایا شکر گزاروں کو تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا. کوئی شخص بھی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کے اذن کے بغیر خود نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اور فرمایا جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے. بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص دنیا کی خاطر نیکی کرتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو شخص آخرت کی خاطر نیکی کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. وہ ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، چونکہ رمضان میں ہمیں بہت چیزیں ریمائنڈ کرنی پڑتی ہیں، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کیا جائے گا، سب سے پہلے. اور وہ ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا. عالم کو سب سے پہلے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون کون سی نعمتیں دی تھی، کون کون سی نعمتیں ملی تھی. تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا تھا، اتنی سوچ سمجھ اور اتنی صلاحیتیں دی تھی، تو میں نے ساری زندگی تیری رضا کی خاطر تیری خاطر دین کا علم سیکھا اور سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ ہے. تو نے علم اس لیے حاصل کیا، تو نے علم آگے اس لیے سکھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے سب پڑھا لکھا سمجھے. تو لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، لوگوں نے تیرے کمال علم کی تعریفیں کر دی، لہٰذا آج تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں، اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر اسی طرح سخی ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے کون کون سی نعمتیں دی تھی. وہ بندہ ہر نعمت کا اعتراف کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اور وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں لگایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ ہے. تو نے مال لوگوں کو اس لیے دیا، اس لیے تو نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی، بڑی بڑی بلڈنگز بنائی، بڑے لوگوں کی مدد کی، صرف اس وجہ سے کہ لوگ تجھے سخی کہیں. لوگ کہیں اس کا دل کتنا بڑا، تو لوگوں نے تو تیری تعریف کر دی تھی. تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں، اور اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر تیسرا بندہ لایا جائے گا جو شہید ہوگا، دنیا میں شہید. اب آپ امیجن کریں جو جس نے اللہ کے راستے میں جا کے اپنی گردن ہی کٹا دی. اس سے پوچھا جائے گا، نعمتوں کا اعتراف کروایا جائے گا، تو وہ کہے گا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی تھی اور میں تو تیرے راستے میں شہید ہی ہو کے آ گیا، میدان جنگ میں نکل گیا تھا، جہاد میں چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ ہے، تو میدان جہاد میں اس لیے گیا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں. تو جب تو مارے گیا تھا لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا، جگہ جگہ تجھے وہ امتیاز، تمغہ امتیاز مل گیا، ہر جگہ تجھے تمغے مل گئے، تیرا نام کے ساتھ شہید لگ گیا تھا. یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، اور اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. اور حدیث میں تھا جو شخص شہرت چاہتا ہے اللہ اس کو شہرت دے دیتا ہے. دیکھیں دنیا میں ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی محنت کرتے ہیں، جتنی کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہی کیوں نہیں کر رہے، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت میں اللہ ہمیں بہترین بدلہ دے دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جو نیکی ہم آخرت میں اجر چاہنے کے لیے کرتے ہیں اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. دنیا میں بھی اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، لوگ تعریف کر بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دلی سکون دیتے ہیں، اور بھی بہت سی نعمتیں دیتے ہیں اس نیکی کے بدلے میں جس نے آخرت کے لیے کی ہوتی. لیکن جب ایک بندہ نیکی صرف دنیا کے لیے کرتا ہے تو دیکھیں دنیا میں تو فوراً بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کہاں جائیں گے؟ اسی طرح ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری تہجدیں ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا کیوں نہیں ہے؟ کسی سے اچھی اخلاق سے پیش آنا بھی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ سب کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں دے دے. لیکن جس نیکی کا بدلہ کی امید آخرت کے لیے رکھیں گے اللہ اس کا دنیا میں بھی بدلہ دیں گے. آپ خواہ کوئی بھی کام کریں، خواہ وہ سحری بنا رہے ہیں، خواہ وہ برتن دھو رہے ہیں، خواہ کوئی بھی کام ہے، خواہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کیوں کریں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہر کام کے وقت نیت کیا کریں کہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. کیونکہ اس نے وہ دیکھیں کام تو ہم نے کیا، دن تو گزر جائے گا، وقت تو گزر جائے گا، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، آخرت میں ثواب چاہنے کے لیے کیا ہوگا تو اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر گھر والوں سے تعریف چاہنے کے لیے، یہ سننے کے لیے کہ یہ کہیں کہ اتنی محنتیں کی ہیں، تو وہ تعریف تو کر دیں گے، لیکن اور پہلی بات تو یہ کوئی دلی تعریف کرتا کوئی نہیں ہے ایسی. دوسری بات یہ اگر وہ کر بھی دیں گے تو وہ تو ختم، محنت ضائع. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، مخلص ہو کر کریں گے، تو پھر اللہ ایسا بدلہ دیتا ہے کہ دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور آخرت میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہر نیکی کیوں کرنی ہے ہمیں؟ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ خوش ہو جائے. اپنا ایک ذہن اور اپنا ایک مقصد بنانا ہے، اسی تو با مقصد زندگی گزارنا کہتے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر گزاروں کو عنقریب ہم بدلا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قاتل معه ربیون کثیر، کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا. ان کو اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، نہ کفر کے آگے جھک گئے. ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کو ثابت قدمی بڑی پسند ہے. اور فرمایا اور ان کی دعا بس یہی تھی. کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کاموں میں اگر ہم سے زیادتی ہو گئی ہے تو اسے بھی معاف کر دے. یعنی نیکیاں کرتے وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم زیادتیاں کر جاتے ہیں. اور فرمایا ہمیں ثابت قدم رکھ، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ جو ثابت قدمی ہے نا یہ پسند اللہ. اور ثابت قدمی کیا ہوتا ہے؟ نیکی کر کے جم جانا. نیکی کر کے ایک دو دن کر کے اسے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ نیکی پہ جم جانا، ہمیشگی اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی پسند ہے، تھوڑی ہو مگر روزانہ ہو، مگر دوام کے ساتھ، ریگولر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے. اور ایسے نیک عمل کرنے والوں کو اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر کر اسلام سے خارج کر دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے. عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے. بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں شروع میں کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے. اور فرمایا اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آ جانے پر تم نے کیا کیا؟ فرمایا تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی. تو تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے. احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا وہ جو ایک لشکر تھا اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور ان کو ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر روکا اور کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، موو نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے یہاں تک کہ میں نہ کہوں. وہ چونکہ اوپر کھڑے تھے اور نیچے ان کو سارا کچھ نظر آ رہا تھا. جب کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ کافر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ مال غنیمت پڑا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت پڑا ہے تو ظاہری بات ہے جنگ تو ختم ہو گئی، اب مال سمیٹ لینا چاہیے. عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا بھی. یہ 40 لوگوں میں سے ملتا ہے کہ آلموسٹ 10 لوگ بچے تھے جو وہاں پہ رکے، باقی سب کے سب آئے اور آ کے انہوں نے کیا کیا؟ مال سمیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عورتیں جو تھی اپنی پنڈلیاں کھولے اور اپنے کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی تھیں. انہوں نے کہا بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب مال سمیٹنا شروع کیا تو ادھر سے کافروں نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں پہ پہلے ایک لشکر بیٹھا تھا وہ ظاہری بات ہے وہ ایک ایسا رستہ تھا کہ وہ مڑ کے وہاں سے واپس آ کے دوبارہ حملہ کر سکتے تھے. اب وہ آ کے مال سمیٹنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور اجازت کے بغیر. تو کافروں نے اس رستے سے آ کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا. یوں جیتے ہوئے مسلمان فتح ہوئی دوبارہ سے وہ شکست میں بدلنا شروع ہو گئی. ایک عجیب بھگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا، عجیب اذیت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ تو دنیا چاہتے تھے جبکہ کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے، تو اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں شکست دے دی تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. اور فرمایا بے شک اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا بلکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے واپس بلا رہے تھے. جب سارے مسلمان بھی بھاگنا شروع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے لوگوں کو پکار رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہوا. اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے. اور فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی. جب شدید غم میں تھے، پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے سکینت کی نیند طاری کر دی. اور سکینت کی نیند آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیٹھے بیٹھے نیند کا جھٹکا لگ جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم فریش فیل کرتے ہیں. اور یہ جو غم اور پریشانی کے اندر نیند آتی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے.
شدید پریشانی ہے، شدید اذیت ہے. اور یہ اونگ اور یہ نیند کن پر آتی ہے؟ جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے سارے معاملات میں اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں نے مرنا مقدر تھا، جن کی قسمت میں لکھا ہوا تھا مرنا، فرمایا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے. سم ٹائمز اللہ تعالیٰ مشکلوں اور مصیبتوں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ اب کیا کرتے ہیں. اور فرمایا جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے پاک کر دے. اور اللہ تعالیٰ دلوں کے خیالوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے. جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو تم میں سے کچھ لوگ جو ہار گئے تھے، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بعض خطاؤں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. البیشک اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اب آپ خود سوچیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے لوگوں نے جلدی کی تو ان کو فتح جو ملی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی، تو ہم اپنی زندگی میں کتنے حکم ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ٹوٹلی خلاف کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں کتنا خسارہ اٹھاتے ہیں، کتنا نقصان ہم اٹھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. اس میں ایمان والوں کو سب کو مخاطب کیا، لیکن اس میں صحابہ کو مخاطب نہیں کیا، اس میں ان لوگوں کو مخاطب نہیں کیا جو منافق تھے. اس میں مومنوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ وہ وہاں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا. جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عورتیں تو یہی باتیں کرتی ہیں نا، نہ جاتے تو شاید نہ ہی مرتا، گھر سے نہ نکلتا تو شاید نہ مرتا، کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے یا کہیں کسی اور دوسرے شہر جا کے فوت ہو جائے تو عموماً یہ باتیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم کافروں کی طرح کی باتیں نہ کرو. ایسے کلمات تو کافر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جس کی اللہ تعالیٰ نے خود ابھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جس کی موت کی جو جگہ فکس ہے بندہ خود اپنے قتل گاہ کی طرف خود دوڑ کے آتا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موت کی تو جگہ فکس کی ہے کہ کس نے کہاں کس جگہ کیسے مرنا ہے. اس میں ہم کون ہوتے ہیں یہ باتیں کہنے والے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایسی باتیں تو حسرت میں مبتلا کرتی ہیں، ایسی باتوں سے تو پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم پریشانی بڑھاتے ہیں اگلے بندے کی، اس کو بجائے تسلی دینے کے، اس کے غم میں اس کا آسرا بننے کی بجائے ہم اسے اور مزید پریشانی اور دکھ دیتے ہیں کہ دیکھو ہاں واقعی تم نے بھیجا ہی کیوں تھا، وہ وہاں جانے کی وجہ سے. دیکھیں کہیں جانے سے موت نہیں آتی بلکہ جہاں لکھی ہو وہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی فتوحات کی ہیں، ساری زندگی میدان جنگ میں جنگیں لڑی اور بڑی بڑی جنگیں لڑی، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ زخم کا نشان نہ ہو، لیکن موت ان کو بستر پر آئی ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے میں موت نہیں رکھی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھ رہا ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ تو بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اور فرمایا اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال میں تمہاری پکڑ کروں گا، اور فرمایا میری ہی طرف جمع کیے جاؤ گے. اور اللہ کی یہ کتنی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اللہ کی بڑی رحمت میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم دل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مسجد میں، صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ایک آدمی آیا ہے اور آ کے مسجد میں اس نے ایک ساڑی پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام لپکے ہیں کہ ہم اس کو روکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روکو نہیں. جب اس نے پیشاب کر دیا، یورین پاس کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ پہلے اس آدمی کو ڈانٹا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا پانی بہاؤ ہوتا.
اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ پانی پاک کر دینے والا. پھر اس بندے سے کہا کہ مسجد پاک جگہ یہاں ایسا کام نہیں کرتے. تو وہ بندہ بھی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی یہ نرمی نہ ہوتی تو میں مسلمانوں سے متنفر ہو جاتا, میں شاید اسلام ہی چھوڑ دیتا, لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے پکا مومن بنا دیا. یہ نرمیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام بن کے زندگی گزاری ہے. چھوٹے بچے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کام کرنے کے لیے بھیجتے تھے, وہ کھیلنا شروع ہو جاتے تھے رستے میں, وہ کھیل کھول کے واپس آتے تھے, کام کیا نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی بھی ڈانٹا ہی نہیں, اور کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. ہمارے اندر سختیاں کس چیز کی ہیں, کہاں سے آتی ہیں سختیاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ کی رحمت ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, بہت پیاری حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جن گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا, ان کے اندر نرمی اتار دیتے ہیں, ان کے اندر نرمیاں آ جاتی ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. یہ دل کی سختی کی وجہ سے تو لڑائیاں ہوتی ہیں, لہجے سخت ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ نرمی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے نرمی کی بھی دعائیں مانگنی چاہیے. اور روزہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے نا, ہمیں نرم مزاج رہنا ہے. جہاں سخت مزاجی آئے گی, جہاں اکڑیں گے, ماجر بھی تو ضائع ہوتا ہے نا پھر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے, لوگ دین کی طرف آتے ہی نہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہٰذا ان سے درگزر کیجئے. یعنی جنہوں نے غزوہ احد میں وہ غلطی کی تھی کہ پہاڑ پہ آپ کا کہنے سے پہلے ہی نیچے آ گئے تھے, مال اکٹھا کرنے لگے تھے, آپ ان کو معاف کر دیجیے, کیونکہ غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. اور فرمایا ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیجئے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. اور فرمایا لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ نبی کا شان نہیں کہ وہ خیانت کرے, اور جو شخص خیانت کرے گا فرمایا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا. اور فرمایا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک تسمہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جس نے بھی مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرائی ہے وہ ظاہری بات ہے وہ لا کر حاضر کرے. جب لوگوں نے یہ بات سنی تو کسی نے 2 تسمے اٹھائے تھے مال غنیمت کے پورے ڈھیر میں سے. وہ تسمے کیا ہوتے ہیں؟ جوتا باندھنے والے تسمے. وہ اٹھائے تھے تو اس نے لا کے وہ رکھ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ واپس نہ لے کر آتے تو قیامت کے دن یہ تسمے آگ کے بن کر تمہیں جلاتے. تسمے کتنی معمولی چیز, لیکن اس دن ملتا ہے کہ وہ مال غنیمت کے پورے ڈھیر میں سے ایک چادر بھی چوری ہو گئی تھی, کسی نے اٹھا لی تھی, اٹھا کے ساری باتوں کو لے گیا کہ ہاں یہ چادر ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا لوگوں نے, اسپیشلی منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو دھاری دار اور خوبصورت چادر تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رکھ لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی خیانت کار نہیں ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا کہ جس نے وہ چادر اٹھائی ہے کل قیامت دن وہ آگ کی بھوگی اور اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز امانت میں سے خیانت کر کے رکھ لیتے ہیں, کل قیامت دن خواہ وہ سوئی ہو خواہ کوئی بھی چیز ہے, وہ کل قیامت دن آگ کی بن کر انسان کو جلائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو, اور فرمایا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو, اس کا ٹھکانہ جہنم ہو, اور جہنم تو بڑی ہی بری جگہ ہے. اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں, سب ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں درجوں میں فرق ہوتا ہے. سب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں, اکٹھے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں درجوں میں فرق ہے. کیوں؟ اعمال کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. اور وہ احسان کیا ذرا دیکھیے, فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ احسان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. پھر دوسری چیز فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے.
اور فرمایا ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور فرمایا بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تو تم کافروں کو پہنچا چکے، یعنی تم نے دگنی اذیت کافروں کو دی تھی اس سے پہلے غزوہ بدر میں۔ اور فرمایا اب ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیکھ لے، جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ اب مومن کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا منافقوں کو بھی دیکھ لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جب دین کے راستے میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ہیلا بازی سے، بہانے بازی سے کام لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے، ہمیں بڑا ہی شوق ہے، بڑا ہی پسند ہے، لیکن بس کیا کریں اور کام ہے، یہ وہ فضول باتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم بھی ہمارا کہنا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے فرمایا انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہے اور جو اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے وہ اس سے بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے۔ اور فرمایا انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ کو ان پر جو فضل اور انعام ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور فرمایا جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول پر لبیک، رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ غزوہ احد سے واپسی جب ہوئی، غزوہ احد ختم ہو گیا، تو ابو سفیان کو آدھے راستے زیادہ کراس کر کے اس کو یاد آیا کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ جو باقی مسلمان بچے تھے ہمیں ان کو مار کر سارا مال سمیٹ کے ہمیں سب کچھ لے آنا چاہیے تھا، بچے کچھ مسلمانوں کو بھی مار دینا چاہیے تھا، ہم نے تو غلطی کر لی ہے۔ ایسے کرتے ہیں یہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور جا کے دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور پلاننگ کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم آیا کہ اب کیا کرنا ہے، آپ جاؤ ذرا ان کے پیچھے دوبارہ، کہ ایسا نہ ہو واپس آ کے حملہ کر دیں۔ اب صحابہ کرام زخمی تھے، تھکاوٹ تھی، شدید اذیت میں تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نکلنا ہے، وہ ایک شخص بھی آیا تھا وہاں سے، تو اس نے بھی آ کر بتایا تھا کہ وہ تو ظاہر بات افواہ پھیل گئی تھی کہ وہ لشکر لے کے دوبارہ آ رہا اور دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ کرام نے انتظار بھی نہیں کیا کہ ہم تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، یہ نہیں کہا کہ ہم تھکے ہوئے ہمیں مزید ریسٹ چاہیے، اب یہ کیا مصیبت ہے، بلکہ فوراً نکل پڑے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، زخمی حالتوں میں نکل پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے لہٰذا ان سے ڈر جاؤ، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، مزید مضبوط ہو گئے، مزید اسٹرانگ ہو گئے، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے۔ ملتا ہے جب یہ لوگ وہاں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں 8 دن تک بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کیا، اچھا بھلا فائدہ ہوا۔ ابو سفیان تو واپس چلا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بالکل صحیح سلامت حالت میں واپس مدینہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ شیطان نے تو ان کو ڈرایا تھا، فرمایا یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے وہ یہ نہ سوچو
سوچیں کہ وہ اللہ کے دین کا ہی کچھ حصہ بگاڑ دیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، فرمایا کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، فرمایا ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں مزید بڑھ جائے۔ سم ٹائمز ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مزید رزق مل رہا ہوتا ہے، مزید گناہ کرتے ہیں، مزید حرام کرتے ہیں، مزید آسانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے نہیں اللہ آسانیاں فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہم آسانیاں نہیں بلکہ ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ کیوں ڈھیل دے دیتے ہیں؟ تاکہ بندہ مزید گناہ کر لے۔ اور وہی میں اکثر مثال دیتی ہوتی ہوں کہ اکثر امیاں بچوں کو کیا کہتی ہیں، کر لو، اس کو کرنے دیتی ہیں بچوں کو الٹی حرکتیں، الٹے کام، نافرمانیاں کرنے دیتی ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں بعد میں ایک ہی دم پکڑ کے پھر کمرے کی کنڈی لگا لیتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، پھر ایک ہی دم ان کو اکٹھا ٹھیک کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، کر لو جو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب پکڑ آتی ہے تو پھر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے گا جس حال پر تم اس وقت ہو، حالانکہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر اس میں بخل کرتے ہیں، فرمایا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، جمع کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال گنجے ناگ کی شکل میں آئے گا، گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی نا سورہ بقرہ کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو گویا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ تو محتاج ہو گیا، ہم غنی، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم نے وہ باتیں لکھ لی ہیں، جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی لکھ لیا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلنے کی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس سے یہ معجزہ نہ ہو جائے کہ وہ ہمارے پاس ایک قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانیں گے جب تک وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ جانور قربان کرے اور آسمان سے ایک آگ آ کے اس کو کھا جائے، یہ ایک معجزہ ہمیں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے تھے، بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے، لیکن تم اپنے قول میں سچے ہوتے تو تم انہیں قتل ہی کیوں کرتے؟ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ صبر کیجئے، آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ اور فرمایا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی ہے۔ ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں بتائیے مجھے؟ پیپروں میں کوئی بچہ ٹاپر بن گیا، پھر اس کی اچھی جاب مل گئی یا گھر مل گیا یا بیٹے ہیں تو شاید یہ کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا اصل کامیابیاں کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت تک پہنچا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. مسلمانوں تمہیں ضرور تمہارے مالوں اور جانوں کے بارے میں آزمایا جائے گا. نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننے ہوں گی. اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے بڑے کاموں میں سے، یعنی صبر کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرے گا. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، تقوی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن یہی وہ دو کام ہیں جو جنت تک لے کے جائیں گے. یہ جنت کی قیمت ہے، سمجھ. اور جتنا بڑا گھر ہوتا ہے قیمت بھی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنا عمدہ گھر چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالا. کتنی ہی بری قیمت ہے جو وہ وصول کر رہے ہیں. اور فرمایا جو لوگ اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، تو فرمایا ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے نجات پانے والے ہیں. جھوٹی تعریف، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جھوٹی تعریف کی جائے، پسند کرتا ہے، کام اس نے نہیں کیا لیکن تعریف اس کی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. فرمایا آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی کفار مکہ، مشرکین، یہ جو مدینہ کے لوگ بھی تھے، یہ سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی اور معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، دن رات کے آنے میں بھی تو نشانیاں ہی ہیں نا. تو فرمایا جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے. فرمایا پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈال دیا گویا اسے بہت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. بس ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہماری برائیوں کو دور فرما دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دیجئے. اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. اور فرمایا بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سو ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اور کیا فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرمایا میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کروں گا. ہم میں سے جو بھی کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، ہاں کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ضائع نہیں کروں. اور فرمایا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میرے راستے میں دکھ اٹھائے، اس کے علاوہ جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. پر میں اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، فرمایا وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، وہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے. فرمایا ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
صبر اختیار کرو, جم جاؤ اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈر جاؤ, امید ہے کہ اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات پہرا دینا 1 ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. اور فرمایا اگر وہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل برابر جاری رہے گا اور اس کو اس پر اجر دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے امن میں رہے گا. اور پھر اس طرح حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہوتا ہے, اور اگر اس راستے میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا قبول فرمائے. صبح ہم انشاءاللہ سورۃ نساء شروع کریں گے. کوئی سورت مردوں کے نام سے نہیں ہے, ٹھیک, النساء عورتوں کے نام سے ایک اسپیسیفک سورت ہے. تو کن کو پڑھنی چاہیے, کن کو سننی چاہیے؟ میں عورتوں کے لیے سننا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے نا. انشاءاللہ صبح شروع کریں گے. ابھی ایک دفعہ مجلس کے کفارے کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.